میرے شوہر روزانہ رات کو مجھے طاقت کی گولی کہہ کر ایک دوا کھلاتے جسے کھا کر میں گہری نیند سو جاتی اور ساس پاس کھڑے ہو کر دیکھتی تھیں۔ مجھے شک تھا کہ وہ میرے زیور چرانا چاہتے ہیں۔ ایک رات میں نے گولی زبان کے نیچے چھپا لی اور سونے کا ڈرامہ کیا۔ رات 2 بجے میرے شوہر اور ساس ایک اجنبی شخص کو کمرے میں لائے۔ جب میں نے اس شخص کی بات سنی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور گھر کے سب کام ختم کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سارا دن گھر کی صفائی اور باورچی خانے کے کاموں میں گزر گیا تھا اور اب میرے پٹھے تھکاوٹ سے اکڑ رہے تھے۔ میں اپنے پیروں کو دبا رہی تھی تاکہ کچھ سکون مل سکے۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آ رہا تھا جس نے میری سوچوں کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کا وقت میرے لیے ایک امتحان بن جاتا تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو میرا شوہر اندر آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار بہت دھیمی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا شیشے کا گلاس تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سفید دوا موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مجھے بہت بناوٹی اور جھوٹی لگتی تھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا میرے بستر کے پاس آیا اور بالکل میرے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی نرم اور محبت بھرے انداز میں مجھ سے کہا کہ تم سارا دن کام کر کے بہت تھک جاتی ہو اور تمہارا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے یہ طاقت کی دوا لایا ہوں۔ تم یہ کھا لو تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے اور تم رات کو گہری نیند سو سکو، اور جب صبح اٹھو تو بالکل تندرست اور تازہ دم ہو۔ اس کی باتیں بظاہر بہت اچھی تھیں اور کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی اس ہمدردی پر خوش ہو سکتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ سفید دوا اس سے لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لی۔ اس دوران میری نظر بے اختیار دروازے کی طرف گئی تو میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہاں میری ساس کھڑی تھیں، ان کا رخ میری طرف تھا اور ان کی تیز نظریں بالکل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھیں، بس خاموشی سے مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور انتظار کی کیفیت تھی، جیسے وہ دیکھنا چاہتی ہو کہ میں یہ دوا کھاتی ہوں یا نہیں۔ ان کا اس طرح رات کے وقت ہمارے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے دیکھنا مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ میں نے دوا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور کھا نہیں رہی تو اس نے مجھے دوبارہ کہا کہ جلدی سے کھا لو تاکہ ہم سو سکیں۔ میں نے مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ دوا اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر 2-3 گھونٹ پی لیے۔ دوا حلق سے نیچے جاتے ہی اس نے مجھ سے گلاس واپس لے لیا اور پاس پڑی میز پر رکھ دیا۔ میں نے دوبارہ دروازے کی طرف نگاہ دوڑائی تو میری ساس اب وہاں سے جا چکی تھیں۔ میں نے لیٹنے کے لیے تکیے پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد مجھے اپنے جسم کے اندر ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک سی تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی عام نیند کا غلبہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بھاری پن تھا جو میرے پیروں کی انگلیوں سے شروع ہو کر میرے دماغ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا پورا جسم سن ہونے لگا تھا اور میری ہڈیوں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ میرے دماغ کا حکم ماننے سے انکار کر رہا تھا۔
میری آنکھیں اتنی بھاری ہو گئی تھیں کہ میں انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ میرے کانوں میں اپنے شوہر کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چل رہا تھا اور شاید الماری کے پاس کھڑا کچھ کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میری زبان میرے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی اور میرا حلق بالکل خشک ہو چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کو آواز دینا چاہتی تھی، اس سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے بچا لو، میری حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ میرا دماغ تیزی سے سن ہوتا جا رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں دم توڑ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی گہری کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایسی گہری نیند تھی جس میں انسان کو اپنے وجود کا بھی احساس نہیں رہتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن میرے جسم میں وہ توانائی اور تازگی بالکل موجود نہیں تھی جو ایک لمبی نیند کے بعد ہونی چاہیے۔ میرا سر کسی بھاری پتھر کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور میری کن پٹیوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے رات بھر مارا پیٹا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیا اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی تھکی ہوئی اور بیمار کیوں لگ رہی ہوں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ شاید اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے اپنے پیر زمین پر رکھے تو وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑا۔ میں غسل خانے گئی اور اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی لگنے سے میرا دماغ تھوڑا سا بیدار ہوا اور میں نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی اور بستر کے کنارے پر بیٹھ کر رات کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے صرف اتنا یاد آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے وہ سفید دوا دی تھی اور میری ساس دروازے پر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے بعد جو غنودگی مجھ پر طاری ہوئی، اس کی یاد مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ طاقت کی دوا تھی تو اس نے مجھے اتنا کمزور اور بے جان کیوں کر دیا ہے؟ پچھلے کئی دنوں سے روزانہ رات کو یہی عمل دہرایا جا رہا تھا اور روزانہ صبح میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار یہ بتا رہی تھی کہ یہ دوا میری صحت کے لیے نہیں بلکہ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ مجھے روزانہ رات کو بے ہوش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں اسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں اپنی ساس کی وہ باتیں گونجنے لگیں جو وہ میری شادی کے شروعاتی دنوں میں اکثر کیا کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ میرے جہیز اور خاص طور پر میرے سونے کے زیورات کے بارے میں سوالات کرتی تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ میرے والدین نے مجھے کتنا سونا دیا ہے اور میں نے وہ سونا کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ ان کی نظریں ہمیشہ میری چیزوں پر رہتی تھیں۔ میرے والدین نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے مجھے بہت خوبصورت اور بھاری زیورات بنوا کر دیے تھے جو میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ قیمتی تھے، کیونکہ وہ میرے ماں باپ کی محبت کی نشانی تھے۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو گئی۔ میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا
اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ہوئی لکڑی کی اس بڑی الماری کی طرف گئی۔ اس الماری کے اندر کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا پوشیدہ خانہ تھا جس کا علم صرف مجھے اور میرے شوہر کو تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا اور کپڑوں کو ایک طرف ہٹایا۔ مجھے اس وقت صرف اپنے زیورات کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے الماری کے دراز میں ہاتھ ڈال کر اس چھوٹے خانے کی چابی نکالی۔ میری سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں اور میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ میں نے چابی کو اس چھوٹے سے تالے میں ڈالا اور اسے گھمایا۔ تالا کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی میں نے وہ خانہ کھول لیا۔ اس کے اندر میری وہ سرخ رنگ کی مخمل سے بنی ہوئی صندوقچی موجود تھی جس میں میرے تمام زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اس صندوقچی کو باہر نکالا اور اپنے بستر پر رکھ دیا۔ میں نے اس کا ڈھکن کھولا اور اندر موجود ہر چیز کا بغور جائزہ لینا شروع کیا۔ میں نے باری باری اپنے سونے کی چوڑیاں، اپنے کانوں کی بالیاں اور گلے کا بھاری ہار نکال کر دیکھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل محفوظ تھی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز غائب نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے تو اطمینان نصیب ہوا، لیکن پھر میرے ذہن میں وہی سوال دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ اگر انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں چرایا تو پھر مجھے روزانہ رات کو اس طرح بے ہوش کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے زیورات کو واپس اسی ترتیب سے صندوقچی میں رکھا اور اسے بند کر کے دوبارہ اسی پوشیدہ خانے میں چھپا دیا اور تالا لگا کر چابی اپنے پاس محفوظ کر لی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور تمام باتوں کو ایک ترتیب سے سوچنے لگی۔ میرے شوہر کا وہ جھوٹا ہمدردی کا رویہ، میری ساس کا دروازے پر کھڑے ہو کر نگرانی کرنا، میرا دوا کھانے کے بعد غیر طبی طور پر بے ہوش ہو جانا اور صبح کے وقت میری یہ خراب حالت، یہ ساری کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں۔ اب مجھے اپنے شوہر کے قدموں کی وہ آوازیں بھی یاد آ رہی تھیں جو رات کو میرے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ یقیناً اسی الماری کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور شاید اس پوشیدہ خانے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا ہوگا کہ میں نے چابی کہاں چھپائی ہے۔ میری ساس بھی یقیناً اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور وہ دونوں مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وہ مجھے اس دوا کے ذریعے اتنی گہری نیند سلا دیتے ہیں کہ اگر وہ مجھے اٹھا کر باہر بھی پھینک دیں تو مجھے کچھ پتہ نہ چلے۔ ان کا واحد مقصد میرے یہ قیمتی زیورات حاصل کرنا ہے۔ وہ مجھے روزانہ دوا اس لیے دیتے ہیں تاکہ کسی ایک رات وہ میری الماری کی چابی تلاش کر لیں اور آرام سے میرے سارے زیورات نکال لیں اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ میرے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں رہی تھی۔ ہر چیز آئینے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ وہ طاقت کی دوا نہیں بلکہ مجھے سلا دینے اور غافل کر دینے والا زہر تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس اور میرا شوہر مل کر مجھے بے ہوش کر کے میرے سارے زیورات چرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ سارا دن میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح آج رات اس دوا سے بچنا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں یہ دوا اپنے حلق سے نیچے نہیں اترنے دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آج بھی وہ دوا کھا لی تو میں پھر سے بے بس ہو جاؤں گی اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دن کا اجالا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔
رات کے کھانے کے بعد میں نے روزمرہ کے تمام کام جلدی جلدی ختم کیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اسی راستے سے اندر آئے گا۔ میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بار بار خود کو یہ سمجھایا کہ مجھے گھبرانا نہیں ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے کانوں کو دروازے کی آہٹ پر لگائے بیٹھی تھی۔ اچانک مجھے قدموں کی آواز سنائی دی جو میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر ایک تھکاوٹ اور کمزوری کا تاثر پیدا کر لیا تاکہ اسے مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں وہی سفید رنگ کی دوا تھی۔ وہ بالکل اسی طرح مسکرا رہا تھا جیسے وہ پچھلے کئی دنوں سے مسکرا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ تم آج بھی بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، یہ دوا لے لو تاکہ تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے اور تم سکون سے سو سکو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہاں مجھے کوئی ہمدردی نظر نہیں آئی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس سے وہ دوا لے لی۔ اس نے پانی کا گلاس بھی میرے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب امتحان کی گھڑی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دوا کو اپنے منہ کے قریب لے گئی۔ میں نے دوا کو اپنے ہونٹوں کے اندر رکھا لیکن اسے حلق کی طرف دھکیلنے کی بجائے میں نے انتہائی مہارت کے ساتھ اسے اپنی زبان کے نیچے دبا لیا۔ اس کے فوراً بعد میں نے پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا اور 2-3 گھونٹ پانی پی لیا۔ میں نے اپنے چہرے اور گلے کے پٹھوں کو اس طرح حرکت دی جیسے میں نے دوا کو پانی کے ساتھ نگل لیا ہو۔ میرے شوہر کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور وہ میرے ایک ایک عمل کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد میں نے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے گلاس مجھ سے لے لیا اور اسے پاس پڑی ہوئی میز پر رکھنے کے لیے اپنا رخ موڑا۔ یہی وہ چند لمحے تھے جن کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی پیٹھ میری طرف کی، میں نے تیزی سے اپنے منہ کے اندر موجود وہ دوا جو میری زبان کے نیچے چھپی ہوئی تھی اسے نکالا اور اپنے بستر کی چادر کے نیچے چھپا دیا۔ یہ سارا عمل میں نے اتنی تیزی اور صفائی سے کیا کہ جب اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میرے ہاتھ بالکل خالی تھے اور میں بستر پر لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے دوا کھا لی ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے اب بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب میرے منصوبے کا دوسرا اور سب سے مشکل حصہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سونے کا ڈرامہ کرنا تھا اور وہ بھی اتنی مہارت سے کہ انہیں مجھ پر ذرا بھی شک نہ گزرے۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنی سانسوں کی رفتار کو آہستہ اور گہرا کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی سانسیں ایک خاص ترتیب سے چلتی ہیں۔ میں نے اسی ترتیب کو اپنانے کی کوشش کی۔ میں بند آنکھوں کے ساتھ بھی محسوس کر سکتی تھی کہ میرا شوہر ابھی تک میرے قریب ہی کھڑا ہے۔ وہ شاید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دوا کا اثر کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے۔ میں نے اپنے جسم میں کوئی حرکت نہیں کی اور بالکل ساکت لیٹی رہی۔ کچھ دیر تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی، صرف میری گہری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے شوہر کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹ گیا تھا لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔
میں نے اپنی پوری توجہ اس کی حرکتوں پر مرکوز کر دی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں میرا نام پکارا۔ اس کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں یا سو چکی ہوں۔ میں نے اس کی آواز سن کر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اپنی سانسوں کو اسی طرح گہرا اور ہموار رکھا۔ اس نے 2-3 بار میرا نام لیا، لیکن میں مکمل طور پر بے حس و حرکت رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں گہری نیند میں جا چکی ہوں تو اس نے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کسی کو اندر بلایا۔ اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں یعنی میری ساس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اندر آ جائیں۔ اس نے دوا کھا لی ہے اور اب یہ پوری طرح بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہونے لگی، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور اپنے جسم کو ذرا سا بھی ہلنے نہیں دیا۔ مجھے 2 لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں جو میرے بستر کی طرف آ رہے تھے۔ ایک قدم میرے شوہر کے تھے اور دوسرے میری ساس کے تھے۔ وہ دونوں میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ میری ساس نے میرے چہرے کے قریب جھک کر میری سانسوں کی آواز سنی اور پھر میرے شوہر سے کہا کہ کیا تم نے اسے پوری دوا دی تھی؟ میرے شوہر نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے اپنے سامنے اسے دوا کھلائی ہے اور اس نے پانی کے ساتھ اسے نگل لیا تھا۔ میری ساس نے تسلی کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے کندھے کو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور کہا کہ اٹھو، کیا تم سو گئی ہو؟ میں نے اس جھٹکے کو برداشت کیا اور اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ میں بالکل ایک بے جان لکڑی کی طرح پڑی رہی۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ میں نہیں اٹھ رہی تو انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی نبض دیکھو تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی گہری نیند میں ہے۔ میرے شوہر نے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور میری کلائی پر اپنی انگلیاں رکھ کر میری نبض کی رفتار محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس وقت اپنی سانسوں کو مزید سست کر لیا تھا تاکہ میری نبض بھی پرسکون رہے۔ اس نے چند لمحوں تک میری نبض دیکھی اور پھر میری ساس سے کہا کہ اس کی نبض بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے اور یہ پوری طرح غافل ہو چکی ہے، اب یہ صبح تک نہیں اٹھے گی۔ یہ سن کر میری ساس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ شکر ہے، ہمارا آج کا کام تو آسان ہو گیا۔ اس کے بعد میری ساس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میری بند آنکھوں کے پپوٹوں کو ہلکا سا اوپر اٹھا کر میری آنکھوں کی پتلیاں دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بالکل بے جان رکھا ہوا تھا تاکہ روشنی پڑنے پر بھی میری آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں یا پھیلے نہیں۔ انہوں نے تسلی کرنے کے بعد میری آنکھوں کو دوبارہ بند کر دیا اور کہا کہ اب ہمیں اپنا اگلا کام شروع کرنا چاہیے۔ یہ دوا بہت تیز ہے اور اس کا اثر کئی گھنٹوں تک رہے گا۔ ہم اپنا کام آرام سے کر سکتے ہیں۔ میں ان کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرے اپنے ہی گھر والے میرے خلاف اتنی بڑی سازش کر رہے تھے اور مجھے بے ہوش سمجھ کر میرے سامنے ہی اپنے منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے جسم کو مسلسل ڈھیلا رکھا ہوا تھا اور ایک مردہ انسان کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اب کیا کریں گے اور ان کا اصل ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ہر طرح کے تجربات کر لیے تھے، مجھے آوازیں دے کر، مجھے ہلا کر، میری نبض دیکھ کر اور میری آنکھوں کو دیکھ کر وہ پوری طرح مطمئن ہو چکے تھے کہ میں بے ہوش ہوں اور اب میں ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں بس اسی حالت میں لیٹی رہی اور ان کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی۔
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک مجھے ان کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی میں اسی طرح بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی رہوں گی، چاہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کریں۔ مجھ پر اب کوئی غنودگی طاری نہیں تھی، میرا ذہن پوری طرح بیدار اور چوکنا تھا۔ میں ہر آواز اور ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی اور اپنے حواس کو قابو میں رکھے ہوئے اس بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ مجھ پر اب کوئی غنودگی طاری نہیں تھی، میرا ذہن پوری طرح بیدار اور چوکنا تھا۔ میں ہر آواز اور ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی اور اپنے حواسوں کو قابو میں رکھے ہوئے اس بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ میری سانسیں معمول کے مطابق چل رہی تھیں اور میں نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وقت انتہائی سست روی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میرے لیے ایک نیا خوف اور نیا سوال لے کر آ رہا تھا۔ میں بند آنکھوں کے ساتھ بھی کمرے کی خاموشی اور اس میں موجود تناؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر میرے سرہانے کھڑے تھے اور ان کی سرگوشیاں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، لیکن وہ اتنی دھیمی تھیں کہ میں ان کے الفاظ کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے رات کے 2 بجنے کا اعلان کیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموش کمرے میں بہت گونج رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت مجھے مرکزی دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بہت دھیمی تھی، جیسے کوئی بہت احتیاط سے دروازہ کھول رہا ہو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس کے بعد مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی جو میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً کہا کہ جلدی کریں، ہمارے پاس وقت کم ہے، اسے صبح ہوش آ جائے گا اور ہمیں اپنا کام اس کے جاگنے سے پہلے پہلے ختم کرنا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی سانسوں کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں اب 2 نہیں بلکہ 3 لوگ موجود ہیں۔ وہ تیسرا شخص کون تھا اور رات کے اس پہر وہ ہمارے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ تیسرا شخص چلتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا۔ مجھے اس کے کپڑوں سے آنے والی ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی جو کسی دوا یا کیمیکل کی طرح تھی۔ اس نے میرے چہرے پر جھک کر میری آنکھوں کے پپوٹوں کو اوپر کیا اور ایک چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میری آنکھوں پر ڈالی۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ اپنی پتلیوں کو سکڑنے سے روکا اور ایک بے جان نگاہ سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی آنکھیں بند رکھنی پڑیں۔ اس نے میری آنکھوں کو چیک کرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور میری نبض پر اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ اس کے ہاتھوں کا لمس بہت سرد اور سخت تھا۔ اس نے کچھ دیر تک میری نبض کی رفتار محسوس کی اور پھر میری ساس اور میرے شوہر کی طرف رخ موڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا منہ کھولا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تمہاری دی ہوئی یہ دوا بالکل ٹھیک طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے خون میں یہ زہر پوری طرح شامل ہو چکا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میرا پورا وجود اندر سے ہل کر رہ گیا۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑکنے لگا کہ مجھے لگا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور دل باہر آ جائے گا۔ میں نے خود پر بے پناہ جبر کیا اور اپنی سانسوں کو بے قابو ہونے سے روکا۔ میں نے بامشکل اپنے ہاتھ پیروں کو سنبھالا تاکہ میری کوئی حرکت انہیں میرے جاگنے کا احساس نہ دلا دے۔ وہ اجنبی شخص مزید کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے پچھلے کئی دنوں سے جو دوا اسے دی ہے اس نے اس کے دماغ کے خلیوں کو
آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب یہ صرف سوتی نہیں ہے بلکہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ میرے شوہر نے بے صبری سے اس شخص کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا کہ ہمیں اور کتنے دن اسے یہ دوا کھلانی پڑے گی، کیونکہ اب مجھ سے مزید ہمدردی اور محبت کا ڈرامہ نہیں کیا جاتا۔ میں روز روز اسے اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا کر تھک چکا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کسی دن اس پر ہماری حقیقت نہ کھل جائے۔ اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ تمہیں بس ایک ہفتہ مزید اسے یہ گولیاں کھلانی ہے، اس کے بعد اس کے دماغ کے پٹھے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیں گے اور یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی، یہ مجنون اور پاگل ہو جائے گی، اور اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کوئی پہچان نہیں رہے گی۔ یہ سن کر میری ساس خوشی سے ہنس پڑیں اور کہنے لگیں کہ بس ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے، پھر ہم بآسانی اسے عدالت میں لے جا کر قانون کی نظر میں مکمل طور پر پاگل قرار دلوا دیں گے، اور پھر اس کے نام پر موجود اس کے باپ کی ساری جائیداد، زمینیں اور سارا سرمایہ ہمارے نام منتقل ہو جائے گا۔ میری ساس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میرے سارے شکوک و شبہات ریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ میرے زیورات چرانے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو میری جان، میری عقل اور میری پوری زندگی کا سودا ہو رہا تھا۔ میرے وہ زیورات جنہیں میں اپنی سب سے قیمتی متاع سمجھ رہی تھی، ان کی تو ان لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ ان کی نظر تو اس بے پناہ دولت پر تھی جو میرے والد نے مرنے سے پہلے میرے نام کر دی تھی۔ میرے شوہر نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ایک ہفتے بعد یہ مکمل طور پر پاگل ہو جائے گی، اور دوسرا کوئی معالج یا کوئی اور شخص ہماری اس دوا کو پکڑ تو نہیں لے گا؟ اس شخص نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ یہ کوئی عام زہر نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کی دوا ہے جو خون میں شامل ہو کر دماغ پر اثر کرتی ہے، اور جب تم اسے کسی دوسرے معالج کے پاس لے کر جاؤ گے تو اسے بھی یہی لگے گا کہ اس پر کسی شدید صدمے یا بیماری کی وجہ سے ذہنی دورہ پڑا ہے، اور کوئی بھی تجربہ گاہ اس زہر کو اس کے خون میں نہیں پکڑ سکے گی۔ تم لوگ بالکل بے فکر رہو، تمہارا سارا کام انتہائی صفائی سے ہو جائے گا۔ اس نے مزید کہا کہ جب یہ پاگل ہو جائے گی تو قانون کے مطابق اس کا شوہر ہی اس کا سرپرست بنے گا، اور اس کی ساری دولت کا قانونی وارث بھی وہی کہلائے گا۔ پھر تم چاہو تو اسے کسی پاگل خانے میں چھوڑانا، یا ساری زندگی کے لیے کسی اندھیرے کمرے میں بند کر دینا، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ خوفناک حقیقت جان کر میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور میری آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے، جنہیں میں نے بڑی مشکل سے روکے رکھا۔ میں نے سوچا کہ کتنا ظالم ہے وہ شخص جسے میں نے اپنا جیون ساتھی سمجھا اور جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا۔ وہ میرے والد کی وفات کے بعد سے ہی اس خوفناک سازش کا جال بن رہا تھا۔ وہ ہر روز مجھے محبت سے طاقت کی دوا کہہ کر موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا، اور میں کتنی بے وقوف تھی جو اس کے جھوٹے پیار پر فدا ہو رہی تھی۔ میری ساس نے اس شخص سے کہا کہ تم نے ہمارا بہت بڑا کام کیا ہے، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ لو تمہاری بقیہ رقم جو ہم نے تم سے طے کی تھی۔ مجھے نوٹوں کے گنے جانے کی آواز آئی۔ میرا شوہر اسے پیسے دے رہا تھا۔ اس شخص نے پیسے گن کر اپنی جیب میں رکھے اور کہا کہ میں اگلے ہفتے کی گولیاں ساتھ لایا ہوں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، لیکن یاد رہے کہ خوراک اتنی ہی دینی ہے جتنی میں نے بتائی ہے۔ اگر تم نے جلد بازی میں اسے زیادہ گولیاں دے دیں
تو یہ پاگل ہونے کی بجائے مر جائے گی، اور اگر یہ مر گئی تو قانون حرکت میں آ جائے گا اور پولیس تمہارے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ اس کے رشتہ دار اس کی موت کی تفتیش ضرور کروائیں گے۔ اس لیے اسے مارنا نہیں ہے، بلکہ اسے زندہ لاش بنانا ہے، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اسے بالکل تمہاری بتائی ہوئی مقدار کے مطابق ہی دوا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی قانونی کارروائی ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے۔ میں نے اس سے شادی ہی اس کی دولت کے لیے کی تھی، اور اب جب کہ منزل اتنی قریب ہے تو میں کوئی بے وقوفی نہیں کروں گا۔ اس کی یہ بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میرے والد زندہ تھے تو وہ اس رشتے کے خلاف تھے، لیکن میں نے اس شخص کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر اپنے والد کو منایا تھا، اور آج وہ میری اسی محبت کا صلہ مجھے پاگل کر کے دے رہا تھا۔ کمرے میں موجود وہ نینو افراد میری زندگی کو تباہ کرنے کا مکمل تیار کر چکے تھے۔ خاکہ میری ساس نے کہا کہ کل صبح جب یہ اٹھے گی تو ہم اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی رویہ رکھیں گے جیسا روزانہ رکھتے ہیں، اور کچھ دنوں میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی گھر بلانا شروع کر دیں گے، تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی ہے، اور جب ہم اسے پاگل قرار دلوائیں تو سب گواہی دیں کہ ہاں، اس کی دماغی حالت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے زندہ درگو کیا جا رہا ہو۔ میرے اندر کا انسان چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا اور ان سب کے چہروں پر تھوکنا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت آنکھیں کھول دیں یا کوئی بھی حرکت کی تو وہ تینوں مل کر مجھے وہیں جان سے مار دیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے اپنی سانسوں کو مسلسل ایک ہی رفتار میں رکھا اور اپنے جسم کو مردہ حالت میں بستر پر ڈالے رکھا۔ وہ شخص کچھ دیر مزید وہاں رکا اور انہیں کچھ اور ہدایات دیتا رہا۔ اس نے بتایا کہ جب دوا کا اثر بڑھنے لگے تو یہ اکیلے میں بڑھنا شروع کر دے گا، اسے خوفناک خواب آئیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے۔ تم لوگوں نے ان سب علامات کو نوٹ کرنا ہے اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا تاکہ یہ گھر سے باہر نہ نکل جائے۔ میرے شوہر نے حامی بھری اور کہا، میں نے اس کے لیے کمرے کی کھڑکیاں بھی پکی کروا دی ہیں، اور اب میں دروازے پر تالا لگا دیا کروں گا تاکہ یہ کسی صورت باہر نہ جا سکے۔ ان کی ہر بات میری روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے پاس کتنا کم وقت بچا ہے۔ انہوں نے میری ہر طرح سے ناکہ بندی کر لی تھی۔ میری ساری سوچوں کا محور اب وہ زیورات نہیں بلکہ میری اپنی زندگی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ زیورات کی صندوقچی کو محفوظ دیکھ کر میں جو مطمئن ہو گئی تھی وہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ اصل خطرہ تو میرے وجود کو تھا۔ وہ اجنبی شخص اب جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ دروازہ دھیان سے بند کرنا اور کسی کو مجھ پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سارا محلہ سو رہا ہے اور میں تمہیں پچھلے دروازے سے باہر نکال دوں گا۔ میری ساس نے کہا کہ میں بھی جا کر سوتی ہوں، صبح جلدی اٹھ کر مجھے اس کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے تاکہ اس کے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگے۔ ان کے قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھیں، اور پھر مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن میں فوراً نہیں اٹھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی باہر میری نگرانی نہ کر رہا ہو یا اچانک واپس نہ آ جائے۔ میں مسلسل اسی طرح بے حس و حرکت لیٹی رہی۔
اور اپنے آنسوؤں کو گلے میں اتارتی رہی۔ میرے دماغ میں ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات گونج رہی تھی۔ وہ مجھ پر ظلم کی ایسی انتہا کر رہے تھے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے اتنے دن تک ان کی دی ہوئی دوا کھائی اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا دماغ تباہ کرتی رہی۔ اگر آج میں وہ دوا نہ چھپاتی تو شاید میں کبھی ان کی اس خوفناک حقیقت کو نہ جان پاتی اور ایک دن سچ میں پاگل خانے کی زینت بن جاتی۔ کمرے میں اب مکمل تاریکی اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے اب کسی بھی طرح اس گھر سے نکلنا تھا۔ مجھے اپنی جان بچانی تھی اور ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ میرا شوہر کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا اور باہر کے دروازوں پر یقیناً تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں مجھے کمرے کی چیزیں دھندلی سی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بستر پر پڑے پڑے ہی اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے جسم میں خوف کی وجہ سے ایک کپ کپاہٹ طاری تھی۔ راز تو مجھ پر پوری طرح کھل چکا تھا اور ان کی سازش کا ایک ایک پہلو میرے سامنے آ چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب تو میری اصل جدوجہد کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں محسوس ہو رہا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے اس دوا کا اثر بھی ختم کرنا تھا اور یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بھی سوچنی تھی۔ میں نے بستر کی چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس دوا کو ٹٹولا جو میں نے زبان کے نیچے سے نکال کر وہاں چھپائی تھی۔ وہ دوا اب میرے پاس ان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھی جسے مجھے ہر حال میں محفوظ رکھنا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ابھی بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں تو رات کا وقت ہے اور اگر پکڑی گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا، لیکن صبح تک ان کے سامنے مجھے اسی پاگل پن اور بے ہوشی کا ڈرامہ جاری رکھنا تھا جو میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی اور وقت کا ایک ایک لمحہ میرے لیے صدیوں جیسا بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے کانوں کو دروازے کی طرف لگایا ہوا تھا تاکہ ذرا سی بھی آہٹ پر دوبارہ سونے کی اداکاری کر سکوں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا راز فاش ہو چکا تھا اور میرے اپنوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، مگر میری آزادی اور میری بقا کی جنگ ابھی باقی تھی اور مجھے اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنے پورے ہوش و حواس اور انتہائی ہمت کی ضرورت تھی۔ رات ابھی باقی تھی اور میری منزل بہت دور تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح کا انتظار کرنا بے وقوفی ہوگی اور مجھے اسی رات ہی اس قید خانے سے فرار ہونا ہے۔ رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے اور پورے گھر میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ بستر سے اٹھی۔ میری ذرا سی آہٹ بھی میری موت کا پروانہ بن سکتی تھی۔ میں نے بستر کی چادر کے نیچے سے وہ سفید دوا نکالی جو میں نے موت کے منہ سے بچنے کے لیے زبان کے نیچے چھپا لی تھی اور اسے اپنے کپڑوں کی اندرونی جیب میں محفوظ کر لیا۔ یہ وہ واحد ثبوت تھا جو ان درندوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا۔ میں ننگے پاؤں دبے قدموں چلتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اس کمرے کی طرف گئی جہاں میرے والد کے دیے ہوئے جائیداد کے اہم کاغذات رکھے تھے۔ میں نے اندھیرے میں ہی الماری کھولی اور وہ تمام ضروری کاغذات نکال کر اپنے دوپٹے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیے۔ میرا شوہر اور میری ساس اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں اس بات کا
بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بچھایا ہوا جال ٹوٹ چکا ہے اور ان کا شکار پنجرہ توڑ کر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے مرکزی دروازے کا تالا بہت احتیاط سے کھولا۔ لوہے کی چٹکنی کی ہلکی سی آواز پر میرا دل دھک سے رہ گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور بغیر کوئی مزید آواز پیدا کیے گھر سے باہر نکل گئی۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں اور ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی حرارت اور ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا قریبی تھانے کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے کا اندھیرا مجھے خوف زدہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اصل اندھیرا تو میرے گھر کے اندر تھا۔ وہاں موجود قانون نافذ کرنے والے اہلکار مجھے الصبح اس پریشان کن حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے ان کے سربراہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں اپنی ساری کہانی تفصیل سے سنا دی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ کس طرح میری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے مجھے پاگل کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، اور ثبوت کے طور پر وہ دوا ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے میری باتوں کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوراً کارروائی کا آغاز کیا اور مجھے تسلی دی کہ مجھے انصاف ملے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ اہلکار مجھے لے کر سرکاری شفا خانے پہنچے، جہاں طبی ماہرین نے میرے خون کا تفصیلی معائنہ کیا تاکہ میرے جسم میں موجود اس زہر کی قانونی تصدیق ہو سکے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ طبی نتیجہ آ گیا، جس میں اس بات کی مکمل تصدیق ہو گئی کہ میرے خون میں وہی خطرناک زہریلا مادہ موجود ہے جو اس دوا میں تھا، جس کا ذکر وہ اجنبی شخص کر رہا تھا۔ ناقابل تردید ثبوت ملنے کے بعد اہلکاروں کی ایک بھاری نفری نے دوپہر 12 بجے میرے گھر پر چھاپا مارا۔ میرا شوہر اور میری ساس اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں میری گمشدگی کی وجہ سے گھر میں مجھے تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے میرے فرار ہونے پر حیرانی ظاہر کی۔ لیکن جیسے ہی اہلکاروں نے ان دونوں کو فوراً گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر مجھے ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری ساس جو کچھ گھنٹے پہلے میری جائیداد کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھیں، اب مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے کھڑی تھیں۔ قانون کے محافظوں نے اس اجنبی شخص کو بھی گرفتار کر لیا جو ان کے ساتھ اس گھناؤنے جرم میں شریک تھا۔ عدالت نے ان کے اس خوفناک جرم پر انہیں سخت ترین سزا سنائی، اور وہ تینوں عبرتناک انجام کے ساتھ قید خانے کی اندھیری کوٹھڑی کے پیچھے پہنچ گئے۔ میرا بروقت لیا گیا ایک جرأت مندانہ فیصلہ مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ لاش بننے سے بچا گیا، اور میں نے اپنے ظالم شوہر اور لالچی ساس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی۔ آج میں اپنے گھر میں مکمل طور پر محفوظ اور آزاد ہوں، اور مجھے اس بات کا دلی سکون ہے کہ سچائی کی فتح ہوئی اور ایک بہت بڑے ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔